زندگی میں فنون لطیفہ کسی بھی ملک کی پہچان کے لیے فنون لطیفہ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یعنی آپ کا میوزک, آپ کا کلچر. آپ سعودی عربیہ کو دیکھیے گا, جمال خاشقجی کی اسیسینیشن کے بعد سعودی عربیہ بہت ڈی فیم ہوا تھا, مگر سعودی عربیہ نے فٹ بال کے لحاظ سے یا خواتین کا اولمپکس میں جانا یا اپنی ڈفرینٹ طریقے سے, یا پھر اب فنون لطیفہ, یعنی انہوں نے اپنے ملک میں جو کانسرٹس کروائے. ابھی ریسنٹلی ایک کانسرٹ ہوا ہے, ایک سے ایک بہترین کانسرٹ ہوا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں اپنی فیم کو بہتر کیا. اور یہ جو ہمارے فنکار, ہمارے سنگرز, یہ ہمارا اثاثہ ہوتے ہیں جب یہ مختلف ملکوں میں جا کے پرفارم کرتے ہیں. جب ہم آپ پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جناب نصرت فتح علی خان مرحوم نے کوئین کے سامنے پرفارمنس دی تھی. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے اور جو کلاسیکل موسیقی کے استاد ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا جادو جگایا. ہمارے اسٹوڈیو میں آج ایک بہت اہم شخصیت موجود ہیں, اینڈ میں یاد کرتی ہوں وہ زمانہ جب ہم امانت علی مرحوم زندہ تھے, اور یہ نوجوان سے دو لوگ, ایک اسد امانت علی اور حامد علی خان صاحب, چادر اوڑھ کے بڑے خوبصورت دونوں, بہت حامد علی تو خیر بہت خوبصورت رہے, گا رہے ہوا کرتے ہوتے تھے, آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حامد علی خان صاحب, جناب ندیم صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. کل 1 اکتوبر کو آپ کا پروگرام تھا, اور میریٹ جو ہمارا ردرفورڈ اینڈ سٹیلز کے اوپر میریٹ ہے, وہاں پر یہ پروگرام تھا, اور سنا ہاؤس فل تھا. سب سے پہلے تو ندیم بھائی بہت شکریہ فار برنگنگ ہم ان ہیئر. جی بہت بہت شکریہ. یقینی طور پہ ہم نے آپ کو مس کیا. It was a great event. It was a great event, اور مجھے پتہ چلا چل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. Oh my goodness, مطلب لوگوں کی کالیں پھر بھی مجھے آ رہی تھیں کہ ہمیں 1 ٹکٹ دے دیں, 2 ٹکٹ دے دیں. اور میں آپ کے چہرے پہ محسوس کر رہی ہوں تھکاوٹ. نہیں, یہ اصل میں ان کا اپنا نام اتنا بڑا ہے, ماشاءاللہ, کوئی شک. حامد علی خان کو, اور ان کا اتنا ریاض ہے, اور اتنی ان کی لوگوں میں, پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے. تو لوگ ان سے ملنا, دیکھنا ان کے ساتھ, اور ان کو سننا چاہ رہے تھے. اور مجھے افسوس رہا کہ بہت سے لوگوں کو میں اکوموڈیٹ نہیں کر پایا. اور بہت افسوس رہا ہوگا کہ آپ نے چھوٹی جگہ کا انتخاب کیوں کیا. یقینی طور پہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن یہ تھا کہ چونکہ ان کا 8 ان کے شوز امریکہ میں بھی آلریڈی لائنڈ اپ تھے, اور یہ ڈیلس کا کر چکے تھے جو کہ ہٹ گیا تھا پروگرام. اور اس کے بعد یہاں کا مجھے تھوڑا سا, میں ڈر گیا تھا, آگے پیچھے اتنے پروگرام آ گئے تھے, تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ سر یہ تو بہت بڑا نام ہے. سر آپ کا بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کا. آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ راگا بوائز کے نام سے پرفارم کرتے ہیں. آپ نے اپنے شوز بھی دیکھے, آپ باقی شوز بھی دیکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے بچوں کے کبھی شو میں جائیں اور آپ وہاں کراؤڈ, کیونکہ یوتھ بڑا لو کرتا ہے ان سے, تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ مجھے خوشی ہوتی ہے. میں تو یہ چاہوں گا, بلکہ چاہتا ہوں کہ میرے سے بھی آگے جائیں گے, اور انشاءاللہ جائیں گے, کیونکہ میں نے ان پہ بہت محنت کی ہے. کیونکہ ہمارا یہ گھرانے کا سلسلہ اتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے, تو وہ آگے بھی چلے. صحیح. تو بہت اچھا, یعنی ویسٹرن میوزک کو ساتھ لے کے وہ چل رہے ہیں. اچھا سر, میں یقیناً ظاہر ہے ہر جابس ہوتی ہیں, ڈفرینٹ جابس ہوتی ہیں, اور آپ کی جاب ہمیں دکھنے میں, وہ کہتے ہیں گراس آلویز لکس گرین آن دا ادر سائڈ, حالانکہ آپ کے پیشے میں ریاض اتنا امپورٹنس رکھتا ہے, آواز کا کنٹرول, کہ آپ نے کھانا کیا ہے, کیا نہیں کھانا, آپ نے کتنی دیر پریکٹس کرنی ہے, اور ایک راگ کو سیکھنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے. مگر آپ کے دور میں جناب امانت علی, آپ کو تو پھر بھی وہ دور نہیں ملا, مگر آج کل کا بچہ از منٹنگ منی آن دا میوزک, بیکاز وہ اسپوٹیفائی پہ جاتا ہے تو رائٹس ہیں اس کے. ویئرز آپ لوگوں کے میوزک میں آپ نے اتنی خوبصورت دھنیں دیں, بعض دھنوں کو چوری بھی کر لیا گیا, کوئی رائٹس نہیں ہے, تو وہاں کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ بس وہ کیا کہہ سکتے ہیں, ٹائم کی بات ہے. ہاں جی, لیکن وہ ٹھیک ہے,
ہمارے گھرانے کی اتنی چیزیں ہٹ ہیں کلاسیکل میں کہ اب دوسرے لوگ بھی گاتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ہمارے گھرانے کی ہوتی ہے، سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے رائٹس نہیں اس کے لیے ہوئے؟ وہاں رائٹ کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے لیکن اتنا پکا نہیں ابھی. صحیح. تو وہاں کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ہمیں سنا ہے ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو پٹیالے گھرانے والوں کی چیز ہے. صحیح، یہ پٹیالہ گھرانے کی چیز ہے. آپ میں ایک چیز بہت مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے جو ہیں بڑے، میرا عجیب سا سوال ہو سکتا ہے، بیٹیوں کو کیوں نہیں آپ میوزک میں آگے آنے دیتے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے شروع سے نہیں ہوا فیملی میں. لڑکے سب گاتے ہیں. یہ تو آپ نے امریکہ والی بات کر دی نا کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ عورت نہیں بن سکتی، پریزیڈنٹ آدمی ہی رہے گا. ٹھیک ہے تو مگر عورتیں اتنی ٹیلنٹڈ ہیں. اگر آپ اچھا گاتے ہیں نا، اس میں آپ کی ماں کو بڑا کریڈٹ جاتا ہوگا. جی ہمیں وہ بلکہ بتاتی ہیں کہ آپ اچھا گائے ہو یا نہیں. ہاں ان کو اتنا پتہ ہے، ان کو کیونکہ جب میں ٹریننگ لیتا تھا، میرے بڑے بھائی تو وہ سنتی تھی، ان کو سن کے سارا کچھ پتہ چل گیا ہوا کہ یہ راگ کی شکل کیا ہے، یہ کیسے، یہ بندش کیسی ہے، ان کو یاد بھی ہوتی ہیں. لیکن ہمارے گھرانے میں ہوا نہیں، شروع سے نہیں ہوا. حالانکہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب نہیں ہوا تو ہم کہتے ہیں ایسے ہی چلائیں. مردوں کو آپ کو نہیں حیرت ہوتی؟ میں نے جناب ہمارے ایک اور بہت بڑے فنکار ہیں، میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا، انہوں نے بھی مجھے ایسے ہی جواب دے دیا تھا. تو میں نے کہا آپ کی بیٹیاں کین بی دا گریٹ سنگر، اٹس اے ویری ریسپیکٹیبل پروفیشن سر. نہیں وہ تو بہت بڑا آرٹ ہے، وہ تو بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہم شوقیہ اپنے گھروں میں یا بیاہ شادیوں میں آپس میں وہ گا لیتی ہیں، سن بھی لیتی ہیں، اسٹیج پہ نہیں ہم لے کے آتے. کبھی آپ نے اپنے دیکھیں، اب ماشاءاللہ آپ کی اگر فیملی کا ذکر کرتے ہیں، جناب آپ تھے، آپ کے ایک اور بھائی تھے، آپ کے جناب امانت علی ہیں، ان کے بیٹے ہیں جناب فتح علی خان تھے نا آپ کے ایک بڑے بھائی. تو کسی ایک کی بیٹی کوئی ایسی ہو جو آپ کو لگا ہو کہ اس کی آواز بہت خوبصورت ہے اور آپ محسوس کریں کہ ہم ہو سکتا ہے وہ سوا سیر ہو؟ نہیں، وہ میری بہنیں بہت، ان کی بڑی اچھی آواز ہے، ان کو ساری ٹریننگ آتی، لیکن بس آرڈر نہیں ہے کہ وہی لا اینڈ آرڈر امریکہ والا کہ پریزیڈنٹ آف دا کنٹری ول بی اے مین. صحیح. ماشاءاللہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں. اچھا. 3 بیٹے ہیں. اور میں نیوین سے یہ میں پوچھ رہا تھا تو بتا رہے تھے کہ ایک کی شادی ہے ہونے والی ہے. اچھا، ابھی کینیڈا میں کیا ہے کہ یہاں پہ اکثر اوقات بچیاں کیا کرتی ہیں کہ ماں باپ سے مقابلہ کرتی ہیں، آپ بھائی کو زیادہ توجہ دیتی ہیں، مجھے توجہ نہیں دیتی، وی ہیو ایکول رائٹس. تو آپ کی کبھی بیٹیوں نے یہ لفظ کہا کہ بھئی میری بھی آواز اتنی پیاری ہے، آپ مجھے کیوں نہیں موقع دیتے؟ نہیں، خواہش تو ان کی ہوتی ہے، لیکن بس ہم اچھا نہیں سمجھتے. حالانکہ کوئی یہ نہیں بری بات ہے کہ عورت کا گانا کوئی بری بات ہے، ایسی بات نہیں ہے. بس وہ ہمارے دادا پردادا سے ہوا نہیں. صحیح. بس ان کو بڑا کیا، پڑھایا لکھا، شادیاں کر دیتے ہیں. صحیح. تو بڑی بڑی اچھی آوازیں ہوتی ہیں. میری جو 2 بہنیں ہیں وہ فل ٹرین ہیں اس کام کی. اچھا. وہ بلکہ ہمیں بتاتی بھی ہیں کہ تم یہاں یہ ڈنڈی مار رہے ہو، اور یہ اچھا، بہت اچھا ہے، یہ آئٹم بہت اچھا ہے. وہ ہمیں سب کچھ بتاتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے سارا کچھ. سر کتنی ایج سے آپ نے ریاض شروع کیا تھا؟ ہمارے گھرانے میں ہم 6-7 سال کی عمر میں شروع کروا دیتے ہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے فیڈ کرتے ہیں. 16-17 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں لڑکے قابو سے باہر نکل جاتے ہیں. تو کبھی ریبیلیس بھی ہوئے تھے آپ سیکھنے میں؟ مگر استاد اور شاگرد کا رشتہ تو بڑا اسٹرانگ ہے. نہیں، میں نے تو ہم نے تینوں بھائیوں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے. ہمیں تو باہر سے سیکھنا نہیں پڑا کیونکہ ہمارا گھر میں استاد. تو وہ یہ ہے کہ اپنے والد صاحب سے سیکھا. میرے استاد امانت علی خان، استاد فتح علی خان. میں نے کہ میرے والد صاحب نے پوری دنیا کو
3 استاد دیے، امانت علی خان، فتح علی خان اور حامد علی خان. تو یہ ہے کہ میں تو ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. کہ اتنے بڑے گائک تھے وہ، اتنا علم تھا ان کے پاس. صحیح. میرے والد صاحب کے پاس بہت علم سے بھرے ہوئے تھے وہ، میوزک کے علم کا جو ہے ہمارا گھرانے کا جو سلسلہ ہے ایک. کیونکہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا. میرے دادا کو جنرل کا خطاب ملا ہوا تھا میوزک میں. واو. لارڈ ایلگن وائس ہندوستان تھا وہ، اس نے اور راجہ مہاراجوں نے متفق فیصلہ کر کے یہ ان کو جرنیلی کا خطاب دیا کہ آپ میوزک کے جرنیل ہیں. ماشاء اللہ. تو انہوں نے پھر اپنے میرے والد صاحب ان کو سکھایا، انہوں نے آگے ہمیں دیا. آگے میں اپنے بیٹوں کو دے رہا ہوں، شاگردوں کو بھی سکھا رہا ہوں. اچھا بچوں کو آپ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب 16-17 سال کے بچے ہوتے ہیں نا تو وہ بعض اوقات کہتے ہیں آئی ہیو سم تھنگ ایلس ٹو ڈو، یا میں نے کچھ اور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسے بھی کبھی مرضی بھی چلی تھی کہ مگر جو پابندی ہے، جو ٹائمنگ ہے، اس کے مطابق چلنا ہے؟ نہیں، آپ یقین کریں کہ میں نے بچپن میں، مجھے یاد ہے، کوئی گیم ہی نہیں کھیلی جیسے بچے کھیلتے ہیں نا. آپ کا اوڑھنا بچھونا مسیح. ہاں جی. بلکہ کسی وقت اندر سے خون بھی جلتا تھا کہ اتنا ہارڈ کام ہے یہ، کہ کس کام میں ہمیں ڈالا ہوا ہے. لیکن وہ جب آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ نہیں یہ ہمارے گھرانے کا کام ہے، ہمارے پیچھے پوچھتے ہیں کافی، بہت زیادہ ان کے نام ہے، اس عزت، ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر. کوئی گیت، کوئی راگ ایسا جو آپ کے والد صاحب آپ سے، میں وہاں سے نکلتے آگے کی طرف نکلوں گی، کہ جس سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ ہو، جو وہ چاہتے ہوں کہ آپ سے سنیں، صبح کا راگ، دوپہر کا، شام کا، کس سے ان کا لگاؤ زیادہ تھا؟ انہوں نے مجھے زیادہ ریاض کروایا راگ ملتانی کا. اچھا. اور صبح کے راگ بھیروں. ویسے تو سارے راگ بتائے لیکن زیادہ اس پہ ریاض. راگ ملتانی کیا ہے؟ شام کا راگ ہے جی. اچھا. پھر راگ بال کون سے ہے، درباری. ویسے تو راگ بہت ہیں، سارے سکھائے انہوں نے. لیکن ایمن، اس میں جس راگ میں 7 سر لگتے ہوں نا، اس پہ ریاض کرواتے ہیں. کچھ راگ ہیں جو 5 سروں کا ہے یا 6 سر کا ہے، 7 کے بھی ہوتے ہیں. تو 7 سر اس میں آ جاتے ہیں. اس کی خوبصورتی میں پیش کر سکتے ہیں. ہاں جی. جیسے میں نے راگ ملتانی کا ذکر کیا، میں وہ پیش کر دیتا ہوں. سائیں رے سندر سر جنوا، سائیں رے من بھائی رے سندر سر جنوا، سائیں رے رے سندر سور جنوا. بہت زبردست. کیسے یاد رہتا ہے؟ مطلب اٹس اے پوری لینگویج ہے. ہاں جی بالکل. آپ جو بولتے ہیں راگ میں تو آپ یو انڈرسٹینڈ وٹ یو آر سیئنگ. ہاں جی. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہر راگ کے جو استاد لوگوں نے سر باندھ دیے ہوتے ہیں نا، اسی میں رہ کے گانا ہوتا ہے. خیال رکھتے ہیں کوئی اور سر نہ لگ جائے بیچ میں. یہ بہت بہت بڑا کام ہے یہ. اس کو دیکھنا کہ لے سے نہ آؤٹ ہو جائیں، سر نہ کوئی اور غلط لگ جائے، کم نہ لگ جائے، زیادہ نہ لگ جائے. ایک بیلنس ہوتا ہے نا ہر سر کا، اس کو قائم رکھنا ہوتا ہے. سر آج میرا ایک آرٹیکل ہے، آج کا ٹاپک اٹس اے ویری ہاٹ ٹاپک ٹوڈے، کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بڑا رول پلے کرے گی آتے دنوں میں ہماری زندگی میں. کیسے میں عارفہ مظفر اور میرا بچہ اگر مجھ سے یا مجھے اگر میری آواز فیڈ کر دی جائے، میری تصویر فیڈ کر دی جائے، بہت بڑی آج یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ وہ لوگ جن کی ڈیتھ ہو جائے گی اگر ان کا ڈیٹا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو پرووائڈ کرے. ابھی ریسنٹلی ڈریک جو ہمارا سنگر ہے، ون آف دا فائنسٹ موسٹ ہٹ سنگر ہے، اس نے ایک سنگر ہے جس کی آواز میں گانا گوا دیا. ابھی ریسنٹلی جناب محمد رفیع مرحوم کی آواز میں گیت گوایا گیا، آج کل کا ایک گیت جو کہ اسی آواز میں. تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ کے
یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ آتے دنوں میں میوزک کو کس سمت میں لے کے جائے گی؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا اس چیز کو، یہ ہونا نہیں چاہیے ایسے. پھر لوگ آگے جو نئے فنکار آئیں گے وہ ریاض ہی نہیں کریں گے، وہ سیکھیں گے نہیں. یہ تو بند کر رہے ہیں کہ جو نئے فنکار آئیں گے وہ پھر نہیں آئیں گے. وہ کہیں گے جو ریکارڈنگ تو کسی بھی آواز میں وہ کر لیں گے، تو پھر کیا ہمیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ ٹھیک نہیں. میں اس چیز کو نہیں چاہتا. فن کی آپ کچھ فرمانا چاہیں گے یہاں پہ؟ میں تو کیا کہوں، میں تو صرف یہ کل کے پروگرام کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اچھا، کل کی ہٹ غزل کون سی کی؟ ہم بھی اب سن لینا. ان کی تو ساری غزلیں ہٹ تھیں اور لوگوں نے سبھی پہ اپریشیٹ کیا، لیکن اتنی فرمائشیں کی ان لوگوں نے لیکن ایک چیز ضرور ہوئی. میں آپ کی توسط سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ وہ ہمیں ماضی میں لے گئے اور ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے نظروں کے سامنے سے گزر گیا، لیکن ہم سوچ رہے تھے کچھ وہ نیا بھی شاید وہ ہمیں کچھ سنائیں گے. تو وہ نئے کے لیے ان کے بچوں کو بلائیں گے تو نہیں، وہ تو خیر ہے، لیکن ان کی نئی غزلیں بھی ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ نئی غزلیں تو ہیں آپ کی، تو آپ ضرور ایسا کریں کہ آپ کے میڈیم سے ذرا لوگوں تک کچھ تھوڑا سا کوئی ایک غزل شیئر کرنا چاہیں گے؟ غزلیں بہت. سر آپ اتنے ہمبل ہیں. میں آپ سے I met you before جب آپ کا کیپٹل بینکٹ ہال میں پروگرام ہوا تھا، پرانی بات ہے، 8-10 سال پرانی بات ہے. تو مجھے یاد ہے امریکہ سے یہاں پہ نا لیاقت چودھری کے تھرو ہی آپ آئے تھے. تو یو سچ اے ہمبل مین. تو کوئی گیت اپنا. ہاں جی، میں بہت میرے نئے آئٹم میرے بہت آنے والے بھی ہیں اور میں گاتا بھی ہوں. محفل میں ہم اس لیے نئے آئٹم ذرا کم گاتے ہیں کہ جو آئٹم لوگوں نے سنے ہوتے ہیں نا وہ ایک زیادہ سامنے بیٹھ کے سننا چاہتے ہیں. ہاں جی، تو وہ اس لیے حالانکہ نئے تو لائنیں لگی ہوئی ہیں ہمارے پاس، تو ڈائری بھری ہوئی ہماری. تو وہ اس بہت ذرا کوشش رکھتے ہیں کہ یہ جو میں گاؤں گا ان کو فوراً پتہ چل جائے گا اچھا یہ وہ والا آئٹم ہے. اس لیے تو میں نئے آئٹم کا ضرور میں سنا. کوئی ایک سنا دیجیے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو. جیسے کافی چیزیں ہیں، میں تھوڑا سا ایک سنا دیتا ہوں. تم نہ آئے تو کیا سحر نہ ہوئی. تم نہ آئے تو کیا سحر نہ ہوئی. تم نہ آئے تو کیا سحر نہ ہوئی. ہم اگر چین سے بسر نہ ہوئی. تم نہ آئے تو کیا سحر نہ ہوئی. تم بھی اچھے رقیب بھی اچھے. تم بھی اچھے رقیب بھی اچھے. میں برا تھا میری گزر نہ ہوئی. ہم اگر چین سے بسر نہ ہوئی. تم نہ آئے. واہ، بہت خوب، بہت خوب. سر آپ نے جو اکثر فنون لطیفہ سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، بہت حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. ہاں جی، شاعر لوگ، فنکار لوگ یہ عاشق مزاج تو ہوتے ہیں. آپ نے کتنی شادیاں کی؟ میری ایک ہی شادی تھی. کیا وجہ؟ میں نے اپنے فن کی طرف اور بچوں کی طرف زیادہ خیال رکھا. میں بہت ڈرتا ہوں. وہ کون سا لطیفہ تھا، گھوڑا لے جاؤ. لیکن یہاں میں یہ بتا دوں کہ پچھلے سال ان کی اہلیہ جو ہیں میں نے چھوڑ گئیں، مطلب ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ اس کے بعد اب امریکہ میں سیٹل ہو رہے ہیں؟ ابھی سوچ رہے ہیں کیونکہ پاکستان تو بہت برین ڈرین بھی ہوا، بہت برین ڈرین بھی ہوا.
اچھا آپ نے ایک ہی شادی کی, آپ کی بیگم سے میں کبھی کبھی سوچا کرتی ہوتی ہوں کہ انڈیا کی ایک فلم تھی میرا نام ہے جوکر, کہتا ہے جوکر سارا زمانہ, آدھی حقیقت آدھا فسانہ, کہ دکھنے میں ہمیں جو چہرے نظر آتے ہیں بعض اوقات وہ اندر سے بہت دکھے ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا اب میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بیگم گیت سنگیت آپ کے گیتوں کو گا کے لوگ بعض اوقات اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے. ہاں جی. آپ نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے لیے کتنے گیت گائے؟ ہاں بس میں جو بھی کوئی نئی ریکارڈنگ کرتا تھا یا کوئی نئی کمپوزیشن کرتا تھا تو ان کو پہلے سناتا تھا میں کہ یہ کیسی ہے, تو وہ شیئر کرتے. لتا جی نے ان کے گیت گا گا کے ہم نے عشق کیے. ہاں جی ٹھیک ہے, ہر عاشق اپنے دل کا متاوا لتا جی کے گیت. لتا جی نے کچھ شادی بھی نہ کی. ہاں جی بس اپنے اپنے مائنڈ ہوتے ہیں. اچھا آپ کون سا گیت گاتے تھے اپنی بیگم کے لیے کبھی جب آپ بالکل ہی جال بننے کے چکر میں ہوتے تھے؟ صحیح. جال بننا کیا ہے جی؟ میں نے تیرے جہاں کیا ہے وہ ایک سن تیرے جی اور کوئی لبڑا جی میں نے تیرے جہاں سونا ہو لبدان, وہ سب لوگ مجھے وہ مظفر علی کہا کرتے تھے تو وہ نہیں ہوتا جو ویب کیا اسپائڈر جب جال ویب ڈال رہا ہوتا ہے, تو آپ کون سا گیت گاتے تھے ان کے لیے؟ میں میری ایک غزل تھی وہ بڑے شوق سے سنتی تھیں, ایک بینو تیرے سونا, ظاہر ہے وہ تو سپر ہٹ ہوا میرا گانا. تو ہو جائے مینو تیرے جیا سونا ہور لبدانا, مینو تیرے جیا سونا ہور لبدانا, بیٹھی جاواں تیرے کول رو رجدانا, مینو تیرے جیا سونا ہور لبدانا, تیری یاد ستاوے رات نیند نہ آوے, تیری یاد ستاوے رات نیند نہ آوے, دن کانکر لاوے گل دس دانا, مینو تیرے جیا سونا اور لبدانا. آپ کی بیگم آپ کے لیے کون سا گیت گاتی تھی؟ مجھے نہیں کبھی سنا. پھر وہی آ گئی. انہیں گانا الاؤ نہیں تھا ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہوگی. نہیں بند کمرے میں تو گا سکتے ہیں. ارے اپنے گھروں میں تو گاتی ہے. بند کمرے میں وہ کون سا گیت گاتی تھی؟ میری غزل تھی علامہ اقبال صاحب کی, میں نے گائی ہوئی تھی, دل کی بستی عجیب بستی ہے, ہو جائے لوٹنے والی کو ترستی ہے, تو وہ بڑے شوق سے سنتی تھی. ہو جائے دل کی بستی عجیب بستی ہے, دل کی بستی عجیب بستی ہے, لوٹنے والے کو ترستی ہے, دل کی بستی عجیب بستی ہے. ہو قناعت جو زندگی کا اصول, ہو قناعت زندگی کا اصول, نیستی ایک طرح کی ہستی ہے, دل کی بستی عجیب بستی ہے. بہت خوبصورت. لیکن آپ بھی تو بتائیں کہ آپ ان کے لیے کوئی ایسی اسپیشل چیز جو آپ پبلک میں نہ گاتے ہوں ان کے لیے گائی ہو. جیسے بہت سے لوگ جو رائٹرز ہیں جب وہ کتاب لکھتے ہیں تو وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو, اپنی بیوی کو. اچھا ابھی جو انہوں نے گایا نا دل کی بستی عجیب بستی ہے, بے اختیار مجھے, آپ کو شاید برا لگے, مجھے امانت علی کی یاد آئی, مجھے شفقت امان, یعنی وہ ایک آواز کہ باپ ایک سے سیکھا, مطلب وہ ایک ہی آواز اور پھر ڈی این اے بھی ایک ہی ہے آپ کا. ہاں جی, ظاہر خاندان میں وہ سنتے ہیں تو اثر تو آتا ہے نا. تو ایسے
حالانکہ میرا اپنا ٹون ہے لیکن میں اپنے بھیا کا کہیں کہیں جھلکی دکھاتا ہوں. اب زبردست, بہت پیارا لفظ استعمال کیا, میں اپنے بھیا کی جھلکی کہیں نہ کہیں دکھاتا ہوں. کچھ اور کیا آپ اس وقت یہ موجود ہیں خان صاحب ہمارے ساتھ, اور سر ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ کوئی ہمیں بازو پکڑائے نا تو ہم ہاتھ نکل لیتے ہیں, ہاتھ پکڑائے ہم بازو نکل لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب شو ہو چکا ہے سر, میری فرمائش پہ سرگن فلم کا جمع کی کہ ہاں جی میں عدنان سمیع صاحب نے پاکستان میں ایک فلم بنی تھی سرگم, اس میں میرے 2 گانے تھے, چمکی کرن اور سہانی رتائی. چمکی کرن تھی جو سانگ تھا وہ راگ پیلو میں تھا, اور سہانی رتائی راگ درباری میں. تو اس کو پکچرز کتھک مہاراج نے کیا تھا. عدنان سمیع سیکھ رہے ان سے, تو میری آواز استاد کی آواز, استاد وہ میرے ساتھ بھی گایا تھا سمیع نے, میوزک بھی عدنان کا ہی تھا. ہاں, ہیرو بھی تھے اس میں زیبا بختیار کے ساتھ, زیبا بختیار کے ساتھ, اور وہ بڑا لوگوں نے پسند کیا. میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. چمکی کرن کھلے پھولوا, چمکی کرن 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 کرن, چمکی کرن کھلے پھولوا, چمکی کرن چمکی کرن 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 کرن, چمکی کرن. جناب ہمارے ندیم بھائی اور اپنی طرف سے دونوں پہ لاگو ہوتا ہے یہ سوال, آپ بھائیوں کے بال کیوں اتنے اچھے ہیں؟ ہمارے تو نہیں ہے, ان کے بھی نہیں ہیں, اور ساروں کے لیے ہمیں تو بڑی جیلسی ہوتی ہے کہ آپ کے بھی, آپ کے دونوں اور بھائیوں کے بھی بال بڑے یہاں آیا تھا ماشاءاللہ. یہ ہمارا خاندانی سلسلہ ایسا ہے. میرے بھائی خان صاحب فتح علی خان, انہوں نے 2 شادیاں نہیں کی ہوئی نا, یہ بات بہت اچھی بات کیا. آپ نے ضرور ایکسٹرا فیئرز ہوں گے آپ, یہ تو چاہتے ہیں کوئی بال نوچنے والی ہو. آپ دونوں کے ضرور کوئی ایکسٹرا فیئرز ہوں گے, اس لیے آپ کے سر پہ بال نہیں. صحیح فرما رہے ہیں, سچ بولیے ماجد بھائی, آپ بھی سچ بولیے. یہ بالوں پہ مجھے یاد ہے ایک جوک یاد ہے کہ ایک پیر صاحب تھے, وہ قوالی سنتے تھے. تو ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ وہ قوالی کے بعد اپنے سر پہ اپنے بال نوچتے تھے, جتنے بال ہاتھ میں آئیں اتنے وہ 1000 ان کو دیتے تھے وہ. اچھا. اب ایک بڑا اچھا قوال وہ اس نے کافی خرچہ کر کے وہ گیا وہاں پہ, بڑی اچھی قوالی کی. تو پیر صاحب کہتے ہیں بھائی تم نے بہت اچھی قوالی کی ہے, تم نے اگلے سال پھر آنا ہے. کہتے جی میں ایک شرط پہ آؤں گا. جی کیا؟ بال آپ کے ہوں گے, ہاتھ میرے ہوں گے. ٹھیک ہے سر, بہت اچھی. کوئی اور ایک گیت ہو جائے اگر آپ. ہاں جی بالکل. اے باد صبا نہ چھیڑ ہمیں, ہم دل کو لگائے بیٹھے ہیں, ہم دل کو لگائے بیٹھے ہیں. تنہائی میں ایک دنیا بسائے بیٹھے ہیں. اے باد صبا نہ چھیڑ ہمیں, ہم دل کو لگائے بیٹھے. سر پاکستان سے جتنے لوگوں نے ہندوستان میں, کیونکہ ہندوستان میں میوزک مذہب کا حصہ ہے, پاکستان سے جتنے لوگوں نے, جس میں میں علی ظفر کا ذکر کرتی ہوں, بہت خوبصورت ان کا ایک گیت تھا پاکستان پی ٹی وی کے میں ان کا ڈرامہ چل رہا تھا,
مگر وہ سنوائی نہیں ہو سکی تھی. عدنان سمیع کی آپ بات کر لیجئے گا, آپ عاطف اسلم کی بات کر لیجئے گا, آپ راحت فتح علی خان کی بات کرنے کے اس کے بعد پھر لاٹری نکلی. ہماری فلم انڈسٹری کو بہت تباہ کیا تھا ضیاء الحق مرحوم نے, بہت اٹس اے ٹوٹل ڈفرینٹ ایک انڈسٹری ہے جس کو نہیں اسپوائل کرنا چاہیے تھا. کسی ملک کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو میوزیکل گروپس آئے انہوں نے اپنے لحاظ سے یوتھ میں اپنے آپ کو پروموٹ کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی زیادتی ہوئی کہ جتنا بڑا آپ کا گھرانہ تھا, جتنا آپ نے میوزک کو سرو کیا, اس سسٹم نے اس جس چیز کو آپ پاکستان کی کو پروموٹ کر رہے تھے یا پورٹرے کر رہے تھے, انہوں نے وہ ریٹرن نہیں دیا آپ کو؟ ہاں یہ تو ہے, یہ افسوس کی بات ہے, یہ ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ہم کیا کریں. اب دیکھیں کہ ایک صاحب نے بڑی سی بات کی کہ خان صاحب جتنے آپ کے گھرانے کا نام ہے, جتنے فنکار آئیں آپ کے گھرانے اور سارے فیمس ہوئے, تو یہی گورے لوگوں میں آپ کا سلسلہ بنا ہوتا تو آپ کہاں سے کہاں ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ایسا فن ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. خدا جانتا ہے کہ یہاں کے جو بہت اچھا گاتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں ان کو, یہاں کے جو سنگر ہیں, جو ٹریننگ آپ لوگوں کی ہے وہ تو بڑی ہارش اینڈ ہارڈ, کیونکہ کہ ہمارا جو گانا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فل بدی, پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم نکل جاتے ہیں, پھر واپس آنا ہوتا ہے, اس کا سرکل قائم رکھنا ہوتا ہے. ان میں نہیں ہوتا یہ لائن, جیسے پنجابی کا لفظ ہے لکیر دے فقیر, وہ ہمارا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ایسا انترا ہوتا ہے کہ یہ اس کی دھن ایسے ہے, یہ گانا, اس کے آگے پیچھے پر ہم کئی رنگ دکھاتے ہیں. جس میں میں کریڈٹ دینا چاہتی ہوں کہ ایون عطاء اللہ خان عیسیٰ خلوی صاحب کی بیٹی از ڈوئنگ گریٹ ان ہالی ووڈ کی طرف نکل گئی. آپ کے بچے بھی آگے اسی سمت کی طرف ہی ہیں. میرا بیٹا جو ولی ہے نا, اس کا مائنڈ اس ٹائپ کا ہے. وہ حالانکہ میرے 3 بیٹے ہیں, نیاب علی خان, ولی حامد علی اور انعام علی خان, 2 پیور کلاسیکل گاتے ہیں, وہ بیٹھ کے بھی گاتے ہیں جو میرا سٹائل ہے جو ہمارے گھرانے کا ہے. لیکن جب وہ بینڈ میں جاتے ہیں تو پھر اس شکل میں ہوتے ہیں, وہ جین وین یہ وہ پورا انہوں نے وہی اسی حساب سے اپنے آپ. ہاں جی, لیکن اس میں بھی وہ دکھاتے ہیں اپنا کلاسیکل کا ٹچ دیتے ہیں وہ, اور اس میں ان کو فیم بھی بہت ملتی ہوگی, کیونکہ یہ جو ویسٹ ہے یہ جو پسند کرنے والے ہیں وہ اپریشیٹ کرنے میں کسر نہیں رکھتے. ہاں جی, لیکن میں یہ بات کروں گا, ابھی میری سوچ ہے کہ میں جو یہاں کے سنگر ہیں نا ان کے ساتھ مل کے کچھ کروں. سر آپ کو ضرور کرنا چاہیے. سو دس از آن دا وے انشاءاللہ. میں آپ کی بات سے میں آپ کو بتا دوں کہ انہیں جو ہے کنیکٹیکٹ سے کہاں سے کسی یونیورسٹی سے بھی آفر ہوئی تھی, سیٹل میں مجھے آفر ہوئی تھی کہ آپ 5 سال کے لیے ادھر رہیں, آپ کلاسیکل کی ٹریننگ دیں گے یہاں پہ. واو. لیکن وہ اب میں نے پاکستان میں بھی کام کرنا ہوتا ہے, دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہوں, تو وہ میں نے کہا جی باؤنڈ ہو جائیں گے. ہاں جی باؤنڈ میں, وہ اس لیے پھر وہ میں نے کہا جی میں سوچوں گا. پھر انہوں نے کہا چونکہ امیگریشن پروسیس آپ کام کریں گے تو 5 سال تک پھر آپ پاکستان نہیں جا سکتے, جس چیز کی وجہ سے یہ پھر انہوں نے نہیں جا سکتے. سر ایک غزل کی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ آپ گلوں میں رنگ بھرے چلے بھی آؤ کے بعد نو, کین یو پلیز. ہاں جی, اب تھوڑی سی میں پیش کر دیتا ہوں. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, چلے بیا کے گلشن کا کاروبار چلے, گلوں میں رنگ بھرے
بادیں نو بہار. بہت خوب. کیا بات ہے جی. بہت کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اب امریکہ میں کب تک ہیں اور دوبارہ کینیڈا آنے کا کب پروگرام بنا سکتے ہیں؟ جب آپ یاد کریں گے. میں یہی بات کر رہا تھا صاحب, جب آپ یاد کریں. تو میں کہہ رہے تھے کہ نہیں, جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے ہم واپس آ جائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, میں بھی آپ کی اجازت سے ایک غزل کی فرمائش کر دوں. مہدی حسن کی ہے جو میں نے اپنی بیگم کو سنائی تھی. تو میں آپ کو گانا آتا ہے؟ میں اس سے سنوں. زندگی میں تو سبھی پیار کیا, میں تو مر کر بھی میری. اب میں آپ کو اتنا بتاؤں, میں شاعری پہ بالکل بلیو نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, بہت زندگی دے. یہ بس سب کہنے کی باتیں ہیں. یہ غزلیں گاتے بہت ہیں مگر چھوڑ کے جانے والے جب وقت آتا ہے تو چھوڑ کے چلے جائے. بالکل صحیح. ہاں جی, پلیز. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. بہت زبردست. ایک اور تھا نا, پیار نہیں ہے سر سے جس کو. اب وہ کلاسیکل, وہ ہمارے پٹیالے گھرانے کی بندش ہے, بہت زبردست ہے. اتنی مقبول ہوئی ہے. خیال ہے میرے پہلے میرے بڑے بھائیوں نے گایا بہت اس کو. ہاں, انہی کو سادہ منت علی فتح علی, پھر میں نے اور اسد نے بہت گایا. اور میں اب میں بھی گاتا ہوں جہاں میں جاتا ہوں. آپ اسد کو مس کرتے ہیں؟ آپ کا دونوں کا بڑا ساتھ تھا. میں نے آپ دونوں کی بہت سی محفلیں دیکھی ہیں. ہاں جی, اسد بہت اچھا, بہت ذہین فنکار تھا. میرا بھتیجا تھا, لیکن ہم ایک ہی عمر, دونوں کی ایک ہی عمر تھی. تھوڑا سا میں بڑا ہوں گا, لیکن مگر میں نے آپ کے آپ لوگوں کے پروگرام زیادہ اکٹھے دیکھے. ہاں جی, بہت گائے, بہت کام کیا ہم نے, پوری دنیا میں کام کیا ہم نے دونوں نے. بڑا بہت اچھا, اور طبیعت کا بڑا اچھا تھا, بڑا ہنسمکھ, اور محفل کو کھینچنا بڑا چاہتا. تو بڑا ذہین تھا. کئی دفعہ میں نئی کمپوزیشن کرتا تھا, فوراً یاد کر لیتا تھا. صحیح. ایک اور کی فرمائش کرتی ہوں, اس کے بعد یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے, دل سے اٹھتا ہے کہ جہاں سے اٹھتا ہے. وہ تو ہے, لیکن میرا وہ بھی سننا چاہ رہا ہے. پیار نہیں ہے سر سے جس کو. یہ شکر ہے کہ یہ پروگرام میرے پروگرام کے بعد ہو رہا ہے, ورنہ لوگ کہتے بھائی ہم نے تو سن لیا خان صاحب کو, اب ہم کیوں. اچھا, بس وہ ہم نے لہا نکالنا ہے. اب آپ سے ملاقات ہو گئی, بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے. بہت شکریہ سر, بہت اچھا بولتی ہیں, بہت اچھا ہینڈل کر رہی ہیں اپنے. بہت شکریہ سر, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. نہیں بہت. تو پھر ہو جائے وہ ان کا, اور آخری میرا یہ دھواں سا کہاں سے. اچھا, میں تھوڑا سا وہ بھی سنا دوں گا, کیونکہ ڈائری میں لکھا ہوتا ہے زبان. کوئی بات نہیں سر, دو بول اگر سنا دیں. پہلے میں آپ کی فرمائش کر دیتا ہوں. پیار نہیں ہے سر سے جس کو, پیار نہیں ہے سر سے جس کو, وہ مورکھ انسان نہیں. پیار نہیں ہے سر سے جس کو. کیا بات ہے, بہت شکریہ. میرا دل کرتا ہے ختم امانت علی کا وہ جو ہے اے وطن پیارے, ان کا پاکستان کے لیے جو ایک گیت ہے قومی نغمے پہ, اگر ہم ختم, اگر آپ کو برا نہ لگے. اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک وطن. اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تبارک و تعالی. بس مجھے اور آپ کو, ہم تمام کو اتنی سمجھ دے کہ وہ ہماری اساس ہے. بہت سے لوگ پاکستان کے بارے میں سوال کرتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ وہ جن کے ماں باپ نے اپنے بڑوں سے, یا جنہوں نے اپنے بڑوں سے یہ واقعات سنے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں, آج آپ غزہ کے بارے میں سن لیجئے گا کہ وہ لوگ کتنی قربانیاں, لوگوں نے اپنے جوان بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو گنوا دیا, مگر they are looking forward for the days when they will be independent, inshallah تبارک و تعالی.
امانت علی خان مرحوم ان کے بھائی, مگر ہی از سچ اے ونڈرفل پرسن, ویری ہمبل. میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ موسیقار بھی اگر پاکستان سے چلے گئے تو پاکستان کو بہت بڑا لاس ہوگا, بیکاز وی نیڈ دیم. ایک ملک کے لیے مختلف لوگ اور شعبے, ہر شعبہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. جی سر, میں ایک بات کہوں کہ کل انہوں نے پروگرام میں بھی جب یہ گایا ہے نا, اے وطن پیارے, اچھا انہوں نے گایا جی کل گایا, اور کونسل جنرل بیٹھے ہوئے تھے, خلیل باجوہ صاحب تھے, سلمیٰ اللہ جان موجود تھیں, اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا بہت, چونکہ پاکستان کا درد ہم لوگ بڑا محسوس کرتے ہیں. سچی بات ہے, عارفہ جی نے بالکل صحیح کہا ہے. سر اس کے تو 2 نہیں 4 بول سنا دیجیے. وہ ایسا ہے کہ وہ ملی نغمہ میرے بھائی نے جو گایا ہے, اتنا زبردست گایا ہے انہوں نے کہ دیکھیں ابھی تک چل رہا ہے وہ. سر ہم ہر دفعہ لگاتے ہیں, ہمیشہ لگاتے ہیں. ہاں جی, ہمیشہ لگاتے وہ ہیں. ایک درد سا اٹھتا ہے, اس کو سننے میں ایک چیز ہے. بھیا امانت علی کہا کرتے تھے کہ دیکھو میں اپنی ملک کی خدمت اپنے گلے سے کرنا چاہتا ہوں, میں کرتا رہوں گا جو ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے کی, اور انہوں نے کافی ملی نغمے گائے, چاند میری زمیں پھول میرا وطن, اے شہیدان وطن تم پر سلام, اے دھرتی میرا سونا یارو میں عہدہ سنیارا. جی سر, بہت مطلب کہ بھیا نے میں گائے. بہت شکریہ. اب تو بس وہی اسٹیبلشمنٹ ڈرامے بنانے کے چند ایک لوگوں کو پروگرام دے دیتی ہے ویسے, مگر ٹو بی آنیسٹ چاہے 65 کی وار ہو, ہماری ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ نے بڑا رول پلے کیا تھا, اور یہ وہ ترانے جو ہمارے جذبے کو ابھارنے میں مدد ضرور کرتے ہیں. ہاں جی, میں نے بھی, میرا ایک ملی نغمہ ISVR والوں نے کروایا ہے, میں بھی تو پکارا جاؤں گا. وہ بہت لوگ, کتنے ملین لوگوں نے سن لیا. اچھا. ہاں جی, بہت ہٹ ہوا ہے, کہ بلکہ دوسرے ملکوں نے بھی کہا ہے کہ چاہے یہ پاکستان کا ہے ملی نغمہ, لیکن خان صاحب کا ہی ہم سنتے ہیں. واو واو. جس طرح ہو جائے پھر وہ ہے, اے دل کے لیے آسان بہت, اے دل کے لیے آسان بہت, منزل پہ پہنچنا ضروری ہے یہی ارادہ دل کی جگہ. یہ آپ انٹرنیٹ پہ ہوگا, یہ آپ اس کو سنیں گے. جی سر, ہم اس کو بعد میں لگاتے ہیں. ہاں بالکل, آپ ضرور لگائیے, بہت لوگ سنتے ہیں. میں بالکل سر ضرور لگاؤں گی, مگر اس وقت آپ سے اجازت سے پہلے میرا خیال تھا, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن پاک وطن. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور, عزم میرا قوی میرے ارادے ہیں غیور, میری ہستی میں انا ہے میری مستی میں شعور, جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن, اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن. آواز کی ٹریننگ میں کتنا عرصہ لگتا ہے ووکلسٹ بننے کے لیے؟ یعنی اللہ کی نعمت ہے, بٹ سٹل یہ اتار چڑھاؤ تبدیل کیے جا سکتے ہیں وقت کے ساتھ. ہاں جی, دیکھیں ٹون ملتا ہے قدرت کی طرف سے آواز کا, اس
کو تراشنا ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کے لیے، ریاض کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ میوزک بہت بڑا کام ہے، یہ ایک پورا کمپیوٹر ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا۔ استاد حامد علی خان یہ کوئی عام سا نام نہیں ہے، یہ کوئی عام سا نام نہیں سر، آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس۔ میرے پاس ورڈز نہیں، شاید میری اتنی بساط نہ ہوتی، مگر ندیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، یو براٹ ہم ان۔ نہیں میں بڑا مشکور ہوں، آپ نے پہلے بھی کافی پروگرامز کیے، یہ وہ پاکستان کا ماتھے کا تاج ہیں یہ لوگ، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ ایک ملک کو بیرون ملک انٹروڈیوس کرنے میں، ہاؤ ڈو یو فیل کہ آج راگا بوائز ظاہر ہے ان کے بیٹے انہوں نے سیکھا ہے، اور بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ آفت جی، میں بھی بڑا شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور تمام میڈیا کے دوستوں کا جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کمیونٹی کا جو کہ دل کھول کے ان کی محبت میں کل آئی اور انہوں نے بڑا دل سے جو ہے انہیں سنا۔ اور آپ کے کیا کمنٹس ہیں کل کے؟ میں بہت خوش جا رہا ہوں، بہت اچھا پروگرام ہوا، ندیم صاحب نے بہت محنت کی، بہت اچھے لوگوں کو بلایا جو میرا گانا سننا جاننے، جو میوزک کو سمجھتے تھے، کل وہ لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں بہت خوش جا رہا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اپنے بیٹوں کو بھی بتایا کہ میرا بہت اچھا پروگرام ہوا ہے، اور ندیم صاحب نے بہت اچھا ارینج کیا ہوا تھا۔ بہت شکریہ سر آپ، بہت دل سے انہوں نے گایا اور بڑی ماشاءاللہ سے آپ نے بھی بڑا وقت دیا، بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔ استاد حامد علی خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی۔